اگر یہ دو سرکل آپ کو سمجھ آ جاتے ہیں نا، زندگی آسان ہو جائے گی۔ ان دو سرکل کا نام کیا ہے؟ سرکل آف انفلوئنس اور سرکل آف کنسرن۔ بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کس سرکل میں کتنا ٹائم گزارتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا آپ اپنے سرکل آف انفلوئنس میں میکسیمم ٹائم گزار رہے ہیں یا پھر سرکل آف کنسرن میں میکسیمم ٹائم گزار رہے ہیں؟ اب سرکل آف انفلوئنس کیا ہوتا ہے اور سرکل آف کنسرن کیا ہوتا ہے، یہ ذرا مجھے بتائے گا۔ جس کمپنی میں رہ رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہے ہمارا سرکل آف انفلوئنس ہے، اور سرکل آف کنسرن کیا ہوگا؟ اچھا ایک اور سوال آپ کو کرتا ہوں۔ اب ڈاکٹر صفدر صاحب ہیں، ان کے سرکل آف انفلوئنس میں سب سے زیادہ کون آئے گا؟ جی پیشنٹ آئیں گے اور ڈاکٹرز آئیں گے، اور اس سے پہلے کون آئے گا؟ فیملی آئے گی، فیملی سے بھی پہلے کسی نے آنا، فرینڈ سے بھی پہلے خود آئے گا، جی خود آئے گا، پہلی بات تو خود آئے گا۔ سر اگر ہمارے سرکل آف انفلوئنس میں کوئی سب سے زیادہ ہے تو ہم خود ہیں، اس کو ہم بھولے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم خود ہیں۔ اور جو لوگ جتنا ٹائم اس سرکل میں گزارتے ہیں نا وہ اتنا زیادہ پروگریس کرتے ہیں، اور جو لوگ اب سرکل آف کنسرن کیا ہے؟ کیا ہے سرکل آف کنسرن؟ مثال کے طور پر سی پی ایس پی میں کوئی مسئلہ ہوا ہے، یہ آپ کا کنسرن تو ہے لیکن آپ کا انفلوئنس اس پہ نہیں ہے۔ پاکستان میں کوئی مسئلہ ہو گیا تو اس میں انفلوئنس نہیں ہے لیکن کنسرن ضرور ہے۔ اب میں یہاں پہ یا ڈاکٹر صفدر سے مثال دیں، مائنڈ نہیں کرنا۔ اب ڈاکٹر صفدر صاحب کہیں کہ میں سی پی ایس پی کا کل کو پریزیڈنٹ چینج کر دوں گا کیونکہ سی پی ایس پی میں یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے ایکس وائی زیڈ، سارا دن سب پی جی آر بلا کے باتیں کرتے رہیں، کچھ کر سکیں گے؟ اب ڈاکٹر نصرت کہیں میں کشمیر فتح کرنے جا رہا ہوں، کچھ کر سکیں گے؟ سب ہر کسی کو باتیں کرتی رہے ہیں۔ اب فرض کیا ڈاکٹر عریبہ عباس یہ جاتی ہیں، یہ کہتی ہیں میں نشتر کو چینج کر دوں گی آج ہی جا کے، نشتر میں یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے ایکس وائی زیڈ، میرے کالج میں ڈپارٹمنٹ میں، کر سکیں گے؟ کر سکیں گے لیکن ابھی نہیں کر سکتے۔ کب کر سکتے؟ جب بندہ پیدا ہوتا ہے نا، پیدا انفلوئنس بالکل چھوٹا ہوتا ہے۔ اب میری طرف دیکھیے گا، انفلوئنس اتنا چنا سا ہوتا ہے اور کنسرن بڑا ہوتا ہے۔ بندہ بڑا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا تو انفلوئنس ادھر ہی رہتا ہے، بندہ جتنا بڑا ہو گیا 60 سال عمر ہوگی انفلوئنس ادھر ہی کھڑا، کنسرن بڑھتا 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 پوری دنیا میں پہنچ گیا۔ اور کچھ لوگوں کا انفلوئنس ایسے بڑھتا ہے، ایسے بڑھتا ہے اور کنسرن اتنا چنا سا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو گرو کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر دنیا میں جتنی بھی چینجز آئیں، یاد رکھیے گا میری بات یہاں سے شروع ہوئی، بڑے بڑے لیڈرز کو اٹھا کے دیکھیں، انبیاء کو اٹھا کے دیکھیں، پورے 40 سال آپ دیکھیے گا اپنے اوپر کام، لوگ صادق اور امین کہتے ہیں، اس کے بعد بات آگے چلی نا، دنیا میں چینج بعد میں۔ اگر ڈاکٹر صفدر کہتے ہیں کہ میں نے نشتر میں تبدیلی لے کے آنی ہے تو پہلے ان کو اپنے اندر تبدیلی لانی پڑے گی، لائک ہی ایز پی جی آر، ان کو ایفرٹ کرنی پڑے گی، اپنا انفلوئنس بڑھانا پڑے گا، ہی ہیز ٹو بیکم کنسلٹنٹ، پھر یہ انفلوئنس بڑھائے گا، سینئر رجسٹرار بنے گا، پھر اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر، پروفیسر بن گیا، آپ پرنسپل بن جائیں گے، پرنسپل بنائیں گے تو نشتر کی حیثیت ایسی کر دیں گے، چینج کر دیں، جو دل کرے گا۔ اب سی پی ایس پی کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے، آپ آئیں محنت کریں، پریزیڈنٹ بنیں، آپ چینج کر دیں۔ پاکستان کو چینج کرنا ہے، آپ محنت کریں، آپ کونسلر بنیں، چیئرمین بنیں، ایم پی بنیں، ایم این اے بنیں، اگلے دن پرائم منسٹر بن جائیں، آپ کر دیں چینج۔ کیا ہوا؟ انفلوئنس چینج ہوا۔ لیکن اگر آپ ادھر ہی کھڑے ہوئے ہیں نا، باتوں سے کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہو گیا؟ تو سر یہ جو ہم زیادہ ٹائم کنسرن پہ گزارتے ہیں دیٹ از دا ویسٹیج آف ٹائم۔ اگر آپ نے آگے جانا ہے تو کس میں رہنا ہے زیادہ ٹائم؟ یہ میں نے آپ کو سارا